اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کہ آپ جس نکاح کی بات کر رہے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے، اس میں اور متع میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ متع کی ایک شکل ہے۔ دیکھیے جی، متع نکاح نہیں ہے، اور جو نکاح ہے وہ متع نہیں ہے۔ ہم نے جو بات کی معاہدے کی، تمام ہمارے فقہا نے کہا ان نکاح عقد، کہ نکاح جو ہے ایک معاہدے اور کنٹریکٹ کا نام ہے۔ یہ ہم نے وہ بات کی ہے جو کچھ ہم نے فقہ میں پڑھی۔ اس کے اندر علیحدگی اسی صورت میں ہوگی جب طلاق، تنسیخ اور خلو، جس طرح کہ میں نے شادی کی بات کی۔ اور شادی جو میں نے کہا ایک ہوگی، وہ اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں اہلی قوانین کے تحت آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور ہماری جو بر صغیر کی روایات ہیں اور ہمارا خاص طور پہ یہاں کا جو کلچر ہے اور ہماری ذہن سازی ہے، ہمارا جو ماحول ہے اور روایات ہیں، اس میں دوسری شادی تقریباً ناممکن ہے۔ اس میں زیادہ تر میں نے خواتین کو دیکھا ہے، میرے پاس ایسے کیسز اسلامی عدالت انصاف میں آئے کہ ایک محترمہ جس کی عمر 32، 35، 40، 42 سال ہے، اس کے خامد نے طلاق دے دی یا اس کا خامد فوت ہو گیا۔ اب وہ محترمہ اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی اعلانیہ طور پر نہیں کر سکتی۔ اس بیچاری کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، سسرال کے حوالے سے بھی اور میں کے حوالے سے بھی۔ اب ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ آپ دو گواہوں کی موجودگی میں، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم نکاح کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے شرط دو گواہوں کی موجودگی ہے۔ تو دو گواہوں کی موجودگی میں اس محترمہ کا نکاح اس کی مرضی سے ایک محترم سے کر دیا جائے گا، اسی کا نام نکاح ہے۔ اور نکاح جو میں نے متعدد کہے، اس کا معنی یہی ہے کہ مثنا و ثلاث و رباع، دو، تین اور چار، جو قرآن مجید کا واضح فرمان ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع۔ اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آج تک 3 لاکھ سے زیادہ افراد نے ہمارے اس فتوے کو لائک کیا اور اس کو پسند کیا۔ بعض جو نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی، وہ 3 طرح کی تھی کہ یہ شاید متع ہے، متع حرام ہے ملت اسلامیہ کے ہاں، متع کی کوئی آئینی شرعی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ متعدد پر تھوڑے سے لوگوں کا اشکال آیا، تو متعدد وہی ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مثنا و ثلاث و رباع۔ معاہدے کی بات آئی تو ہمارے تمام فقہاء اسلام نے کہا کہ نکاح ہے ہی معاہدہ، النکاح عقد ینعقد بالایجاب والقبول بحضور الشاہدین۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اس لیے آسان کیا ہے تاکہ خواتین بھی اور محترم بھی جو پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور میں نے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ بد اخلاقی اور بد کرداری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ہم نکاح کو آسان کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، دوسری بات ایک منٹ، اس کو ذرا مجھ سے ٹھیک ہے۔